الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج کا جو بک ٹاک ہے اس میں ہمیں ایک بہت اہم کتاب پر چند باتیں آپ لوگوں سے کرنی ہیں۔ کتاب کا نام ہے لیٹر ٹو این افریقن مسلم، بہت مختصر سی کتاب ہے جی، اور یہ اس کے جو مصنف ہیں وہ شیخ عبدالقادر الصوفی ہیں۔ سابقہ ان کا نام جو ہے وہ آئن ڈیلس ہے۔ تو ابتداً کچھ شیخ کا تعارف میں عرض کرتا ہوں، اس کے ضمن میں ان کے کچھ بنیادی افکار ہیں، ان کا تعارف انشاءاللہ آ جائے گا، اور اس کے بعد پھر اس کتاب کے بارے میں چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ پیدا ہوئے تھے آئن اسٹوارٹ ڈیلس کے نام سے، یعنی جب پیدا ہوئے تو ظاہر کرسچن تھے، اسکاٹ لینڈ میں ان کی پیدائش ہوئی 1930 میں، اور یہ ایک بڑے لٹریری کرٹک ان کی خاندان میں رہے ہیں پہلے، ای ایس ڈیلس، ان کی فیملی سے ان کا تعلق ہے، اور یہ انہوں نے ٹریولنگ ایکسٹینسولی کی، یونان، فرانس، اٹلی، اور بالکل ابتدائی جو نوجوانی ہے اس میں وہ جیسے ایک پلے رائٹ کے طور پر اور ایک ٹی وی ڈرامٹسٹ کے طور پر انہوں نے جیسے کام کیا، اور انہوں نے رائل اکیڈمی آف ڈرامیٹک آرٹس میں بھی پڑھا، اور پھر بی بی سی کے ساتھ یہ کام کرتے رہے، اور مڈ 1960s کے مڈ تک وہ ان کا یہ کیریئر رہا، اور بہت سی ڈاکومنٹریز میں اور بہت سی مشہور بھی آپ کہہ لیں پروگرامز اس کا یہ حصہ رہے۔ اور اس کے بعد پھر گویا ان کا جو کنورژن کا معاملہ ہوا، اسلام انہوں نے قبول کیا، اور 1967 میں یہ معاملہ ہوا۔ پہلے بھی میں یہاں عرض کر چکا ہوں مختلف نشستوں میں کہ مغرب میں اور نارتھ امریکہ میں اور دوسری جگہوں پر جو لوگ ایمان لے کر آتے ہیں ان میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جو غیر معمولی صلاحیت والے ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے بہت بڑے بڑے کام لیتے ہیں۔ قریب کے دور میں ہمارے ہاں شیخ حمزہ یوسف ہیں، شیخ عبدالحکیم مراد ہیں، شیخ عمر فاروق عبداللہ ہیں، پھر اسی طریقے سے شیخ بلال فلپس ہیں، اور پھر جو ہیں وہ حسن سپائکر ان کی جو ہے والد صاحب جو ہے وہ ایمان لے کر آئے۔ تو یہ لوگ جیسے غیر معمولی ان کے اندر صلاحیت رہی ہے ان لوگوں میں، اور آپ دیکھیے گا کہ ان لوگوں میں ایک خاص طرح کی وجاہت ہوتی ہے، یعنی وہ لوگ کہ جو آپ کہیں کہ جو ڈائسپورا میں ہیں، مسلمان ممالک کے رہنے والے، یورپ میں، نارتھ امریکہ میں اور لیٹن امریکہ میں اور جگہوں پر بھی ہیں، تو ان کا معاملہ ذرا مختلف ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کے ساتھ جیسے بہت سے لگیجز لگے ہوئے ہیں، ہمارے بہت سے کمپلیکسز بھی ہیں، لیکن ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طرح کا اعتماد دیا ہوتا ہے۔ تو جو لوگ ان میں سے ایمان لانے کے بعد پھر علم کی راہ میں، دین کی راہ میں، فقاہت اور آپ کہیں کہ للہیت کی راہ میں آگے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے پھر غیر معمولی کام لیتے ہیں۔ اسی طرح کے لوگوں میں شیخ عبدالقادر الصوفی علیہ الرحمہ بھی ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ 1967 میں یہ مراکش میں جو اس کا جو شہر ہے فاس، اس میں جو مسجد کروین ہے وہاں کے امام کے ہاتھ پر انہوں نے جو ہے وہ اسلام لے کر آئے، اور انہوں نے ان کا نام جو ہے وہ عبدالقادر رکھا۔ اور پھر اس کے بعد یہ جیسے تصوف کے سلسلے سے متعلق ہوئے، اور جو شاذلی درقاوی سلسلہ ہے، ان کے پہلے شیخ جو تھے محمد ابن حبیب علیہ الرحمہ تھے، جن کا تعلق جو ہے وہ مکناس ایک علاقہ ہے وہاں سے تھا، اور پھر اس کے بعد ان کی شاید وفات 1972 میں ہو گئی تھی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے لیبیا کے ایک شیخ ہیں، بنغازی میں ہوتے تھے، شیخ محمد الفاتوری، ان سے انہوں نے بیعت کی، اور شیخ عبدالقادر الصوفی علیہ الرحمہ کے ذریعے بہت سا خیر کا کام ہوا، اور انہوں نے کئی مساجد بھی قائم کی۔ مثال کے طور پر ایک جو مسجد ہے وہاں پہ نارچ میں جو مسجد ہے وہ گویا ان کے انتظام میں بنی۔ اسی طریقے سے
ساؤتھ افریقہ میں کیپ ٹاؤن میں انہوں نے ایک مسجد بنائی، اور بھی کئی جگہوں پہ انہوں نے، اسپین وغیرہ میں بھی ان کے تعاون سے یا ان کی سرپرستی میں کچھ مسجدیں جو ہیں بنی ہیں، اسلامی مراکز بنے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کی بنیادی تربیت جو ہے وہ تصوف کی تھی، پھر انہی شیوخ سے انہوں نے روایتی علوم بھی حاصل کیے، اپنے شیوخ کے ساتھ انہوں نے مراکش، الجیریا کے سفر کیے، وہاں روایتی جو علوم ہیں ان کی تحصیل کی۔ اور پھر یہ ہے کہ ہم بار بار یہاں عرض کرتے رہے ان نشستوں میں کہ ہمارے ہاں جس کو ہم کہا جاتا، ہم کہتے ہیں نا کہ جدید اسلام، ماڈرن اسلام، یا جس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ تجدد کی روایت، اس میں ایک کامن مسئلہ جو ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ آپ دیکھیں گے کہ مختلف لوگ ہیں، یعنی ایک وہ لوگ ہیں جن کو پہ ٹیگ لگایا جاتا ہے ماڈرنسٹ کا، ایک وہ لوگ ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ ریفارمسٹ ہیں، یہ پھر ایک گروہ ہے جو احیاء وغیرہ کے قائل ہیں، ریوائولسٹ جن کو کہا جاتا ہے۔ ان میں سے کافی سارے لوگوں میں ایک چیز ہمیں مشترک نظر آتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ جیسے رد تاریخ کا ایک رویہ ہے کہ وہ جو امت مسلمہ کا جو سیاسی، اس کی جو گورننس ہے، جو اس کی پالیٹی ہے، جس کو ایک بہت بڑا سٹگما کہہ دیا گیا، ملوکیت کو اون نہیں کرتے یہ لوگ۔ اسی طریقے سے جو علوم نبوت کی روایت ہے، اس میں خاص طور پہ حدیث احسان کی بنیاد پر علماء نے فرمایا نا کہ بھئی 3 بڑے روایتیں اس سے نکلتی ہیں، ایک جو ہے عقیدہ اور علم کلام کی روایت ہے، ایک جو ہے وہ فقہ کی روایت ہے، اور ایک جو ہے وہ تصوف اور اخلاق و تزکیے کی روایت۔ تو یہ جو تینوں گروہ میں نے عرض کیے ہیں کہ ماڈرنسٹ ہوں، ریفارمسٹ ہوں، ریوائولسٹ ہوں، ان میں کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں گے کہ اس سارے پر یا تو بالکل سمیرلی اس کا رد کر دیا جاتا ہے، یا بہرحال اس کے بارے میں بہت بڑے بڑے اشکالات پیش کیے جاتے ہیں۔ تو شیخ عبد القادر الصوفی اور جو ان سے لوگ متاثر ہوئے، انہوں نے بہرحال اس پوری روایت کو اون کیا، اور کہتے بھی ہیں اپنی اس کتاب میں بھی، وہ کہتے ہیں کہ بھائی اشعری علم کلام، اور پھر چونکہ یہ مالکی ہیں تو مالکی فقہ، اور تصوف میں امام جنید بغدادی علیہ الرحمہ کی روایت، کہتے ہیں ہم اس جگہ پر کھڑے ہوئے۔ اور ان کی بہت سی تصنیفات ہیں، تصوف کی تھیمز پر بھی بہت سی ان کی کتابیں ہیں، چھوٹے چھوٹے ڈسکورسز ہیں، حب پر ان کا کلام ہے، اور چیزوں پہ کلام ہے۔ پھر ایک بہت اچھی ان کی ایک کتاب ہے The 100 Steps، ٹھیک ہے، اور یہ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے جو مناظر السائرین کتاب امام ابو اسماعیل الحروی علیہ الرحمہ کی ہے، جس کی شرح حافظ ابن قیم علیہ الرحمہ نے مدارج السالکین کے نام سے کی ہے، ہمارے ہاں اس کا ایک ترجمہ صد میدان کے نام سے بھی ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے شجرے ہیں، چھوٹے چھوٹے 100 شجرے ہیں، شریعت، طریقت، احوال، اس کا بیان ہے انگریزی میں، ایک صفحے کے مختلف مختصر سے شجرات ہیں۔ تو بہت اچھی کتاب ہے۔ پھر جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ امام مالک علیہ رحمہ ان کی روایت کو مانتے ہیں۔ پھر یہ اور ان سے جو متاثر لوگ ہیں، ایک دیوان پریس کے نام سے ہے انگلینڈ میں، بریڈفرڈ میں، وہاں سے بہت سی کتابیں چھپی، کچھ ان کی، کچھ ان کے شاگردوں کی، اور جس میں امام مالک علیہ رحمہ کی تصنیفات ہیں، قاضی ایاز کی تصنیفات ہیں، امام قرطبی، ابن عاشر علیہم الرحمن رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، ان پر جو ہے کتابیں چھپتی ہیں۔ پھر جیسے بہت سے جو لوکل لوگ تھے انگلینڈ کے اور باقی دوسرے لوگ، وہ ان سے متاثر ہوئے، اور ان کا پورا سلسلہ تھا، اس میں ذکر بھی ہے، مراقبہ بھی ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ شاذلی سلسلہ ہے، اس میں درقاوی ہیں، اس لائن میں جیسے یہ بیت ہوئے، اور بہت سے لوگ ان سے متاثر ہوئے۔ شیخ حمزہ یوسف جو ہیں، ان کے بھی ابتدائی شیوخ میں یہ تھے، اور ان کی جیسے انسپریشن تھی۔ اور جب اب ان کی کتابیں میں نے پڑھی ہیں پچھلے دنوں دوبارہ سے ساری نکال کر، تو صاف احساس ہوتا ہے کہ 9/11 سے پہلے تک کے جو شیخ حمزہ یوسف تھے، وہ ان کی تشکیل میں شیخ عبد القادر صوفی علیہ الرحمہ اور ان کے افکار کا غیر معمولی اثر ہے۔ 9/11 جیسے آپ کہیں سر سید کہ ہاں جیسے وہ تھا اپنا جنگ آزادی تھی، تو شیخ حمزہ یوسف یا اور بہت سے لوگوں کے لیے گویا وہ جنگ آزادی کا ایونٹ جو تھا نا، وہ جو واٹر شیڈ مومنٹ تھا، وہ کیا تھا؟ وہ بنیادی طور پر یہ تھا جو 9/11 تھا۔ اس کے بعد وہ بہت بدل گئے بہت سے۔ اور اب میں جب ریکال کرتا ہوں، جب نوجوانی میں نے ان کی آڈیو سنی ہے، تو اس میں وہ سارے تھیمز آپ کو نظر آئیں گے شیخ حمزہ یوسف کے ہاں، جو شیخ عبد القادر صوفی علیہ الرحمہ اور ان کے متوسلین کے ہاں پائے جاتے تھے۔ اسی طریقے سے شیخ عبدالحق بیولے ہیں، اور پھر جو ہیں وہ عائشہ بیولے، یہ بہت صاحبان علم ہیں،
پھر ڈاکٹر یاسین ڈیوٹن ہیں، پھر اور بہت سے لوگ ہیں جو گویا ان کے ذریعے جیسے دین کی طرف آئے اور جن کا سورس آف انسپریشن شیخ بنے، اور پھر انہوں نے بہت کام کیا اور بہت سے ٹیکسٹ جو ہیں مالکی فقہ کے، تصوف کے، ٹھیک ہے، تفسیر کے، انہوں نے جیسے ترجمہ بھی کیے، انگریزی زبان کا بھی ایک ترجمہ جو ہے وہ یہ بیولی جو حضرات ہیں انہوں نے کیا ہے تو بہرحال یہ غیر معمولی ان کا کنٹریبیوشن ہے۔ پھر آپ اگر ان کی کتابیں پڑھیں تو آپ دیکھیں گے نا کہ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ رد کرتے ہیں متجددین کا، ماڈرنسٹوں کا، ٹھیک ہے، اور اس میں خاص طور پر جو ہے وہ جمال الدین افغانی اور محمد عبدہ پہ بہت شدید تنقید کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو ہے وہابی اسلام جس کو کہا جاتا ہے اس پر بھی یہ تنقید کرتے ہیں، جس کو سلفیت، جدید سلفیت کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ مولانا مودودی علیہ الرحمہ، ان پر بھی انہوں نے تنقید کی ہے، اور ان کی جو فکر ہے اس پر بھی انہوں نے تنقید جو ہے وہ کی ہے۔ تو اب جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ ان تمام لوگوں میں، زیادہ تر لوگوں میں، اور اسی طریقے سے جو ایک ان کی کرٹیک ہے وہ بنیادی طور پہ جو پرینیلسٹ ہے نا، یعنی یہ جو رینیگینو وغیرہ ہیں، حسین نصر وغیرہ، ان کا جو اسکول ہے اس پر بھی انہوں نے رد کیا ہے، اور انہی سے متعلق ایک صاحب جو ہیں اوڈیلو جو ہیں، شیخ اوڈیلو، انہوں نے ایک بہت ضخیم کتاب لکھی ہے، ٹھیک ہے، ایسوٹیرک ڈیویشن ان اسلام، ٹھیک ہے، تو گویا وہ بھی ان سے بہت زیادہ انسپائرڈ ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیجیے نا کہ ان تمام لوگوں میں کامن کیا ہے بات، وہ جو بات ہے وہ گویا لا مذہبیت ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اصل میں روایت کی جو کنفائنز ہیں، کلام، فقہ اور تصوف، اس کے بارے میں طرح طرح کی شبہات کا شکار ہے۔ پھر ایک خاص بات ان کے یہاں پائی جاتی ہے جو بہت جرأت والی ہے، وہ کفر کا لفظ ہے۔ یعنی آپ دیکھیے نا کہ جو ہم اپنے اساتذہ سے جو کچھ سیکھا ہے وہ یہ اسکول سے متعلق تھے، اسکول نہیں کہنا چاہیے، جو ایک فکر ہے جو جاوید اکبر انصاری صاحب کے ہاں پائی جاتی ہے، انہوں نے بہت سے ازمز پر گفتگو کی اور جدید مغرب کے بہت سے بنیادی تصورات پر نقد کیا۔ تو ان کے ہاں ان پر جو ایک اعتراض کچھ لوگ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جو بنیادی کیٹیگری تھی نا کفر اور اسلام کی، حق اور باطل کی، اور یہودیت، نصرانیت اور ہندو مت وغیرہ کی، وہ کہیں پر پیچھے چلی جاتی ہے اس میں، جبکہ ان کے ہاں ہم دیکھتے ہیں بہت جرأت سے کفر کا لفظ وہ بہت زور سے بولتے ہیں، اور وہ کفر کو بنیاد بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو سارے ازمز وغیرہ ہیں یہ کفر ہی کی، جیسے آپ کہیں کہ جیسے ویریئنٹس ہیں یہ، ٹھیک ہے، اس کا وہ ذکر کرتے ہیں۔ ان کا ایک چھوٹا سا ان کی کتاب ہے، یہ میرا خیال ہے جو کتاب جس پر ہمیں بات کرنی ہے 1981 میں یہ انہوں نے مختصر سی کتاب لکھی ہے، کوئی 60 صفحے کی کتاب ہے۔ ایک 82 میں ان کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے کفر، اور اس میں جو بنیادی طور پہ انہوں نے بتایا کہ یہ کفر سوسائٹی، یعنی جو کفر سوسائٹی کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، اور جو پہلا چیپٹر ہے اس کا ٹائٹل یہ ہے، کفر سوسائٹی دا ڈومیننٹ کلچر ڈی کوڈڈ، اور پھر انہوں نے اس میں کچھ بیسک متھس بتائی ہیں، یعنی کفر کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور بہت کھل کے استعمال کرتے ہیں، اور جو بیسک متھس ہیں وہ بھی بہت زبردست ہیں، کبھی آپ دیکھیے گا نا تو وہ بیسک متھ کیا ہے، پروگریس ہے، اسی کی ایکسٹیریورائزیشن ہے، میٹیریل مینیفیسٹیشن ہے، ڈیولپمنٹ، اسی کا ایک جو ہے معاملہ وہ ایوولوشن ہے، اور چوتھا ایجوکیشن۔ ہمارے یہاں کے ایک بڑے دانشور ہیں، اگر آپ ان کی بہت سی باتوں کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ بہت کچھ مستفاد ہیں شیخ عبد القادر الصوفی علیہ الرحمہ سے۔ بہرحال کفر اینڈ اسلامک کرٹیک، یہ بھی شاید 1981 یا 82 میں یہ کتاب لکھی گئی، اور واقعہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں آج کل بہت فیشن بھی ہے رد الحاد کا، تو رد الحاد کے جگہ جگہ کورسز بھی ہو رہے ہیں، تو یہ کتاب اس قابل ہے، یہ جو کفر والی کتاب ہے اس قابل ہے کہ کورسز میں سبقن پڑھائی جائے، اور بہت پروفاؤنڈ ٹیکسٹ ہے، بہت مختصر لیکن بہت پروفاؤنڈ۔ تو اسی طریقے سے انہوں نے جمہوریت کا جو معاملہ ہے اس کو بھی بہت صحیح جگہ سے پکڑا ہے، اس کے دجل کو واضح کیا ہے۔ اور پھر ایک خاص بات جو ان کی تحریروں میں آپ کو ملے گی وہ یہ ہے کہ یہ جو ایک تصور ہے کہ یہ ڈیموس سے ہے، اور یہ بنیادی طور پہ اس کی جینیالوجی وہ جا کے وہ گریکس کے ہاں سے دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بات غلط ہے۔ اصل میں اس کا شجرہ، جدید جمہوریت کا جو کھرا نکلتا ہے وہ کہاں سے نکلتا ہے؟ وہ فرینچ ریولوشن سے نکلتا ہے۔ اس پر بہت پروفاؤنڈ گفتگو ان کی مختلف کتابوں میں پائی جاتی ہیں، ان کی بھی اور ان کے شاگردوں کے ہاں۔ اور پھر خاص طور پہ پولیٹیکل تھیوری پر بہت گفتگو ہے، اور جو ہے وہ پاور پالیٹکس پہ ان کے ہاں بہت گفتگو، کئی کتابیں ہیں ان کی، مثال کے طور پہ السلطانیہ ایک کتاب ہے، پھر دا مسلم پرنس ان کی ایک کتاب ہے، پھر دا ریٹرن آف دا کیلیفیٹ،
اس میں آپ دیکھیں گے کہ خاص طور پر خلیفہ عبد الحمید جو ہیں آخری جو خلیفہ تھے ان کے ساتھ کیا کیا سازشیں ہوئیں اس کا بیان ہے، اور پھر یہ ایک ریٹرن آف کیلیفیٹ اگر ہونی ہے تو اس کا منہج کیا ہو سکتا ہے۔ یہ کتاب بھی پرانی چھپی ہوئی ہے شاید 96 97 میں، لیکن دوبارہ بھی کچھ سال پہلے یہ چھپی ہے، اور شیخ اسرار راشد جو ایک صاحب علم ہیں انگلینڈ میں ہوتے ہیں اور شاید پٹوہار سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے اس پہ مقدمہ لکھا ہے اور کچھ اس میں انہوں نے ساتھ جو ہیں آپ کہیں کہ حاشیے بھی ساتھ ایڈ کیے ہیں۔ پھر ایک اور ان کی کتاب ہے ٹائم آف دا بیڈوئن آن دا پالیٹکس آف پاور، یہ بہت اہم کتاب ہے اسی موضوع پر۔ اور اصل بات کیا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی مسئلہ جو ہے وہ سادہ نہیں ہے، مسئلہ افراد کا نہیں ہے، مسئلہ جو ہے وہ اسٹرکچرل ہے، اور پھر مسئلہ سیاسی ہے، اور پھر ایک اور جو بات ان کے ہاں بہت ملتی ہے کہ مسئلہ معاشی ہے۔ اب یہ چیز بھی بہت زیادہ آپ کو ملے گی کہ بنیادی طور پر جو اصل مسئلہ ہے وہ ہے یوزری کا، جو اصل مسئلہ ہے وہ ہے بینکنگ کا، اور بہت ان کی کتابوں میں بہت خوبی سے آپ کو یہ ملے گا کہ یہ جو آپ دیکھ لیجئے کہ امت مسلمہ کے ساتھ جو کچھ ہوا، ہم کولونائز ہوئے، اور آج بھی ہم جو نیو کولونیزم کو بھگت رہے ہیں، تو اس کے فیصلے جو ہیں وہ اصل میں بہت بڑے بڑے جو بینک ہیں، اور IMF ہے اور ورلڈ بینک ہیں اور جو بہت بڑے بڑے بینکس ہیں، ان کے بورڈ رومز میں امت مسلمہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور یہ بات اتنی سچ ہے کہ آج آپ اپنے ملک کو دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں IMF کی قسط دینی ہے، اور IMF نے گویا ہمیں جیسے ہم یرغمال بنے ہوئے ہیں ایک استعماری ادارے کے سامنے۔ تو ایک جو ہے 1987 میں ایک سیمینار ہوا تھا، اس کو بعد میں چھاپا گیا، اس میں ان کی بھی کچھ تحریریں ہیں اور باقی ان کے کچھ متعلقین کے بھی، یوزلی دا روٹ کاز آف دا انجسٹسز آف آر ٹائم۔ اور پھر اس میں انہوں نے جیسے بہت سی ان کی کتابیں ہیں، ایک کتاب بہت اہم ہے دا ٹیکنیک آف دا کوپ ڈی بینک، یعنی مراد یہ ہے کہ جو کو ہوا ہے نا، آپ دیکھ لیں کہ اجتماعی طور پر جو غلبہ پایا گیا ہے، جو قبضہ کیا گیا ہے، اس کے پیچھے سب سے بڑھ کر کون سا ہتھیار ہے؟ بینکنگ کا ہتھیار ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں اس بات پر بہت فوکس ہے کہ جو خلافت کی بنیادی ذمہ داریاں ہیں ان میں کیا ہے؟ اقامت صلاۃ ہے، اور پھر ایتاء زکوٰۃ ہے۔ اور پھر وہ ان کے ہاں ایک زمانے تک بہت چلتا رہا کہ گولڈ سٹینڈرڈ، درہم اور دینار، ان کا پورا آپ دیکھ لیں کہ جیسے ایک ایجنڈا تھا ایک زمانے تک، اور وہ کہتے ہیں کہ جو خز ہے نا کہ زکوٰۃ کو لیا جائے، تو کہتے ہیں اس کا ایک پورا پروسیس ہے اس کا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو زکوٰۃ لینے اور دینے کا پورا پروسیس ہے اس کے نکات کیا ہیں۔ مثال کے طور پہ اس کے لیے ایک امیر کا ہونا ضروری ہے، اپوائنٹڈ امیر۔ نمبر 2، امیر جو ہے وہ زکوٰۃ وصول کرنے والے والعاملین علیہا ان کو متعین کریں گے۔ نمبر 3، پھر یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ جو ہے وہ کلیکٹ کی جائے گی، اور زکوٰۃ کلیکٹ کی جائے گی ریئل منی۔ ان کا بہت کلام ہے اس پر کہ یہ جو آپ نے کرنسی نوٹ کو اختیار کر لیا، اس کے بعد پھر پلاسٹک منی آ گئی، اب تو خیر ای کامرس ہو گئی ہے، اب ڈیجٹس ہو گئے ہیں، اب تو کرپٹو کی بات ہوتی ہے، تو یہ ایک ڈیویشن ہے، اور اس کے حوالے سے جتنی مزاحمت ہونی چاہیے تھی مذہبی طبقے کی طرف سے، علماء کی طرف سے، وہ نہیں ہوئی، اور یہ ان کا ایک گلہ ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ جمع کی جائے، پھر ظاہر بات ہے زکوٰۃ درہم و دینار جب ہوتے تھے تو ان کے جو وزن ہے وہ بھی اس کے پیمانے ہوا کرتے تھے، اور پھر یہ ہے کہ بیت المال میں وہ زکوٰۃ جمع ہو اور پھر وہ ڈسٹریبیوٹ جو ہے وہ کی جائے۔ تو یہ وہ کہتے رہے، لیکن پھر اس پہ انہوں نے ان کے بہت سے شاگرد ان سے متعلق بھی ہوئے، اور خاص طور پہ جیسے شیخ عمر ابراہیم اوڈیلو، انہوں نے کئی لوگوں کو قائل بھی کر لیا، ملائیشیا کی ایک ریاست میں کچھ امپلیمنٹ بھی ہو گیا، ترکی میں یہ کوشش کرتے رہے، پھر جو ہے وہ اور جگہوں پہ جو ہے اس کی کوشش کی گئی، اور ان کی اپنی کمیونٹی میں بھی انہوں نے کوشش کی ہے۔ پھر ان کے ہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ناروچ میں ابھی بھی جو ہے بنیادی طور پہ یہ روایتی بازار، سوق کی بات کرتے ہیں کہ بازار ہونے چاہیے، اور جس طرح ان کا تصور یہ ہے کہ بھائی جو بھی پہلے ہوتا تھا مملکت جو ہے وہ جگہ فراہم کر دیتی تھی، اور کوئی اس کا رینٹ نہیں ہے، کوئی اس کی قیمت نہیں ہے، لوگ آئیں خرید و فروخت کریں، ہاں آپ سروس چارجز کچھ لے سکتے ہیں، وہ آپ لے لیں۔ تو ابھی بھی وہاں پر جو ہے انگلینڈ وغیرہ میں بھی جیسے ان کے ہاں کچھ بازار لگتے ہیں ان کے متوسلین کے ہاں، اور وہاں روایتی بازار کے حوالے سے خرید و فروخت کرنے کی کوشش کی جاتی۔ لیکن یہاں پہ 2013 ویدا میں انہوں نے ایک جو ہے وہ آرٹیکل ان کا چھپا تھا، اور اس میں انہوں نے بلکہ 2014 میں ایک ان کا آرٹیکل ہے اے ویسٹیج پاسٹ، اور یہ 11 فروری 2014 میں ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ بس اب ہمیں اس سے آگے جانا ہے۔ ان کا خیال یہ ہوا کہ بھائی ہم نے جو کوشش کی تھی
کہ بھائی جو ہے وہ گولڈ دینار ہو، سلور درہم ہو، وہ بھی جیسے ماڈرن جو ہیجمونک کیپٹلسٹ سسٹم ہے اس نے اس کو انڈو کر دیا، اور سونے چاندی کی بھی ساری ڈسٹریبیوشن اور ساری اس کی پرائسنگ. اور اب تو خیر اب پچھلے کچھ سالوں میں آپ دیکھ لیجیے جو اس کا حال بنا ہوا ہے، اس کے اندر جس طرح کا سٹا چل رہا ہے، جیسی اسپیکولیشن ہو رہی ہے، تو گویا انہوں نے کہا کہ بس اب ہم گویا اس پر اصرار نہیں کرتے یا ہم اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو اسی حوالے سے آپ دیکھیے کہ جس کو ہم استعمار کہتے ہیں، جو کتاب ہے اس کا موضوع بھی استعمار ہے ایک پہلو سے، اس کا بہت گہرا فہم ہے. اور یہ بات کہ بھئی جو استعمار ہے اس کا استمرار ابھی تک جو ہے وہ جاری ہے، اس کی بھی ان کو بہت گہری ریئلائزیشن تھی. اور ابھی ہم آگے جا کے دیکھیں گے اس کتاب میں کہ بھئی کس طریقے سے ڈیولپمنٹ کا بیانیہ آیا، اس کے بعد جو ہے پھر ایڈ کا بیانیہ آیا، اس نے گویا اس ہیجمنی کو ابھی تک مکمل کر رکھا. اور پھر جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ فرینچ ریولوشن، اس پر بہت ان کا گہرا کلام ہے. پھر ایک اور جو چیز ہے وہ فری میسنری یا میسنز کا کردار کیا رہا ہے، اور اس میں خاص طور پہ انہوں نے جمال الدین افغانی کا ذکر کیا ہے، اور شیخ عبدو کا، اور بہت سے لوگوں کا جن کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جیسے یورپینز کے ٹاؤٹ تھے. اور پھر یہ اسلامی گورننس کے قائل تھے، جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ خلافت کی ریوائول کے قائل ہیں. اور جو خلیفہ عبدالحمید، ان کے حوالے سے دیکھا ہے کہ بھئی کیا کچھ ان کو ملا تھا. پوری کتاب بہت اچھی ہے وہ ریٹرن آف دا خلیفیٹ جو ہے، کہ کیا لیگیسی تھی، کیا کچھ ان کے پاس تھا، کتنا اختیار تھا، اس اختیار میں کتنا انہوں نے اچھا پرفارم کیا، اور پھر کس طریقے سے ان کو ہٹایا گیا. اور پھر اس حوالے سے بھی جو آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو وہابی تحریک تھی، جو اس کا کردار رہا ہے، اس پر انہوں نے بہت شدید نقد کی ہے اور تنقید کی. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ مختلف جیسے ابعاد ہیں ان کی فکر کے، اور شہادت پر بہت زور ہے. شہادت کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو توحید پر، اور پھر رسالت پر. اور پھر رسالت کے حوالے سے خاص طور پر پھر وہ جو پرینیلزم ہے اور اس کا جو دجل ہے، اس کا بھی پردہ یہ چاک کرتے ہیں. اور یہ لوگ یہ بھی، اور ان سے متعلق بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایسے لگتا ہے کہ جرمن جو فلاسفرز اور تھنکرز ہیں ان سے بہت متاثر ہیں، ہائیڈگر سے بہت متاثر ہیں. بلکہ یہ جو شیخ جو ہیں وہ اوڈیلو ہیں، عمر ابراہیم اوڈیلو، ان کی تو شاید ایک آرٹیکل بھی بہت مشہور ہے، ہائیڈگر فار مسلمز ایسے کر کے اس کا نام. یہ خود بھی ہائیڈگر کا بہت ذکر کرتے ہیں. پھر جو ہے دو بھائی ہیں، ارنسٹ یونگر اور ایک فریڈرک یونگر ہیں، اور ارنسٹ یونگر کا بہت تذکرہ کرتے ہیں. پھر اسی طریقے سے گوئٹے سے بہت متاثر ہیں. بلکہ 1996 میں انہوں نے ایک فتویٰ بھی دیا تھا کہ ان کے خیال کے مطابق وہ جیسے ایک چھپے ہوئے مسلمان تھے. ان کی تحریروں کا ان کا مطالعہ کیا، ان کے دیوان کا مطالعہ کیا، ان کا خیال یہ تھا کہ یہ مسلمان تھے، اس کا اظہار نہیں ہو سکا، مختلف وجہ سے وہ سامنے نہیں آ سکے، لیکن بہرحال وہ ان کے خیال کے مطابق جو ہیں وہ مسلمان تھے. تو یہ گویا ان کی شخصیت اور فکر کے بارے میں چند بنیادی باتیں ہیں. لیکن بہت اہم تھنکر ہیں، بہت جیسے عارف ہیں. اور کیا وجہ ہے کہ وہ جو ایک ٹیکنیک ہوتی ہے نا، آپ کہیں کہ کلونیل جو ہیجمنی ہے، جس میں اریزر بولتے ہیں، اس کو اومیشن بولتے ہیں، سائلنس بولتے ہیں، تو وہ عمل کیا جاتا ہے. تو چونکہ یہ بہت زیادہ ریڈیکل ہیں، ان کے خیالات وارے کے نہیں ہیں. یعنی مجھے یہ معلوم ہوا تھا بہت سال پہلے کہ شیخ حمزہ یوسف نے اپنے آپ کو ان سے ڈس ایسوسیٹ کر دیا، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے شیخ جو ہے اسپائکر، ان کے والد صاحب ہیں، ایمان جو ہے ان کے حوالے سے مسلمان ہوئے تھے لیکن ان سے غیر متعلق ہو گئے. اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ کہ یہ بہت ریڈیکل ہے اور پولیٹیکلی انکریکٹ ہے. یعنی آپ کو معلوم ہے کہ امریکن استعمار، اور پھر ظاہر بات ہے اس کے حوالے سے جو عرب مملکتیں ہیں ان کا جو کردار ہے، اس کے حوالے سے پھر جو دینی فکر اس حوالے سے آئی ہے، اس پر نقد کرنا آسان نہیں ہے، اور اس پر نقد کر کے وہاں پر جو ہے رہنا بسنا ممکن نہیں ہے. اور آپ ایسے لگتا ہے کہ آپ بند گلی میں چلے جائیں گے اگر آپ ماڈرن ڈیموکریسی پہ تنقید کریں گے، اگر آپ ماڈرن بینکنگ کو ریجیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے، اور ان سٹرکچرز، پاور سٹرکچرز کو کریں گے. اسی طریقے سے مسلمانوں کے اندر جو گروہ پیدا ہوئے جن کے ذریعے بہت سی ڈیویشنز جو ہیں وہ سامنے آئیں، اگر آپ ان کا بہت پرزور رد کریں گے تو جیسے آپ کے لیے سروائیول مشکل ہو جائے گی. تو شاید یہی وجہ ہے کہ جیسے یہ لائم لائٹ میں نہیں آ سکے، اور جو بہت سے لوگ ان سے متعلق ہوئے وہ ان سے پیچھے ہٹ گئے. اچھا، اس کے پیچھے اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ جیسے کلٹ لائک بھی بن جاتی ہیں ایسی چیزیں، یعنی وہ چیزیں جو بہت ریڈیکل ہوتی ہیں تو جو لوگ اس کو اون کرتے ہیں وہ obsessive بھی ہو جاتے ہیں کسی ایک خاص فکر کے حوالے سے. اور جیسے گولڈ جو ہے وہ سلور سٹینڈرڈ کی بات ہو رہی ہے، تو پھر اب وہ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ obsession ہو جاتا ہے ان کو اس حوالے سے، اور پھر ان کو لگتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے.
علماء یہ کیوں نہیں کر رہے، علماء نے بینکنگ کو قبول کیوں کر لیا، علماء نے جو ہے وہ ویسٹرن ڈیموکریسی کو قبول کیوں کر لیا، انہوں نے پیپر کرنسی کو قبول کیوں کر لیا، وغیرہ وغیرہ. اور پھر بہت زیادہ بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے اور ایک کلٹ لائک مینٹلٹی پیدا ہو سکتی ہے. اور جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ جدید مغرب میں بھی اس وقت سنگل ایشو موومنٹس ہے نا، تو اس طرح کے لوگوں کے ہاں بھی اس طرح کا تاثر پیدا ہو جاتا ہے کہ جیسے یہ کوئی سنگل ایشو موومنٹ ہے اور اس میں ایک غیر ضروری طور پہ obsession پیدا ہو گیا ہے. تو یہ چند باتیں تھیں جو شیخ کے بارے میں، اور بہت ہی آپ کہیں کہ غیر کافی تعارف ہے ان کا، اور ایک ایسی شخصیت تھی کہ جن کا مطالعہ کرنا چاہیے اور ان کی کتابیں پڑھنی چاہیے. بنیادی دیکھیں بات وہی ہے. اب ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم کسی بھی کتاب کا تعارف کرائیں، کسی صاحب علم کا تعارف کرائیں تو شروع میں ڈسکلیمر دے دیں. ٹھیک ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور امام مالک علیہ الرحمہ، ان کی طرف جو منسوب اقوال ہیں نا، وہ ہم چاہتے ہیں کہ جیسے بار بار پیش کریں کہ بھائی ہر آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی شخص کے بارے میں یہ ہوگا کہ اس کے اقوال میں سے کچھ چیزیں لی جائیں گی، کچھ چیزیں چھوڑ دی جائیں گی. ٹھیک ہے، کل یؤخذ و یرد الا رسول اللہ یا الا صاحب هذا القبر. سیدنا امام مالک علیہ الرحمہ یہ فرمایا کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب شخصی طور پر کوئی حجت نہیں ہے. صحابہ کرام مجموعی طور پر حجت ہے ہمارے لیے، ان کا اجماع بلکہ امت کا اجماع مجموعی طور پر جو ہے وہ حجت ہے. تو ان کے ہاں بھی بہت سی باتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جو غلطی پر ہوں، اور بہت زیادہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ افراط بھی ہو سکتا ہے کسی خاص پہلو سے. لیکن بہرحال ہمیں بات سننی چاہیے ٹھنڈے جو ہے وہ ذہن کے ساتھ، اور پھر بات دیکھیں اس میں کون سی بات ہمارے لیے قیمتی ہے، ہم اس کو قبول کریں. اب یہ جو سامنے کتاب ہے میرے، لیٹر ٹو این افریقن مسلم، ٹھیک ہے، یہ 1981 میں چھپی ہے جی، اور وہی دیوان پریس کی کاپی ہے میرے سامنے. 1981 میں جناب یہ کتاب چھپی ہے، اور اس کے 5 جو ہیں وہ چیپٹرز ہیں، اس کے بعد پھر کچھ جو ہے اپینڈسز ہیں 4. تو چیپٹرز کے نام میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. جو پہلا ہے ٹیکنیک، دا ڈومیننٹ کلچر. دوسرا چیپٹر ہے دا میتھڈولوجی آف دا نیو کولونیلزم. تیسرا چیپٹر ہے دا ٹیک اوے. چوتھا چیپٹر ہے اسلام ان افریقہ. 5واں چیپٹر ہے دا فیوچر، دا پاتھ آف ذکر اللہ. اچھا، یہ جو پہلا چیپٹر ہے ٹیکنیک، دا ڈومیننٹ کلچر، میں چاہتا ہوں کہ اس کا ابتدائی پیراگراف آپ کے سامنے پڑھ لوں تاکہ واضح ہو جائے کہ اس کتاب کا بنیادی مقدمہ کیا ہے. شیخ کہتے ہیں، ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ دا پریزنٹ انسلیومنٹ آف آر اسلامک نیشن it is important to recognize the forces involved, their deployment, effect, power and weakness. At present, a web of false information has been put out across Africa, and more seriously, working models and methods put forward to solve, inverted commas mein, the problems, ye bhi inverted commas mein, of the underdeveloped, ye bhi inverted commas mein, or developing, ye bhi inverted commas mein, state. In other words, the Muslim intellectual, اور آگے بریکٹ میں کہتے ہیں for a Muslim is by definition an intellectual. ان کا اصرار ہے کہ جو سب سے بڑے انٹلیکچوئل ہماری روایت میں رہے ہیں وہ صوفی رہے ہیں. آپ دیکھیے نا ہمارے یہاں تصور کیا ہے کہ جو صاحب تھوڑے سے زیادہ سائیں ٹائپ ہوں، نیک بہت ہوں لیکن دماغ وغیرہ کو زیادہ کام نہ کرتا ہو، یہ صوفی ٹائپ آدمی ہے جی. تو یہ انہوں نے صحیح بات کی ہے کہ سب سے بڑے انٹلیکچوئل تو ہمارے صوفی ہیں. اور حسن بصری سے بڑا انٹلیکچوئل کون ہو سکتا ہے؟ امام غزالی سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ اور ابو اسماعیل حروی ہیں، اور جناب ابن عطا اللہ اسکندرانی ہیں، ان کے شارح ابن عجیبہ ہیں، پھر ابن عربی ہیں، وغیرہ وغیرہ. آپ ان کو پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا نا کہ دل اور دماغ دونوں ہی جیسے انسان کے روشن ہو جاتے ہیں. بہرحال in other words, the Muslim intellectual has been fed a false dialectic which, if he continues to work within it, will leave him in a power vacuum, unable to impinge on the social and personal reality around him. It is vital that we both decode the current myths of problem and solution. یہ پھر inverted commas میں. The current myths of problem and solution, as well as create a new polarity system of opposites to vitalize our renewed action as Islamic workers. یہ جب میں پڑھ رہا تھا نا کہ مسئلہ
کیا ہے اور مسئلے کو کیسے بیان کیا جاتا ہے، تو جان ایلیا کے 2 اشعار میرے ذہن میں آ رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ حل نہ کرنے کے لیے ہر مسئلہ ہے زیر غور، مسئلوں کو اور الجھانے کا فن ہے سامراج، بستیاں ہیں مضطرب، آبادیاں ہیں مزمحل، بربت خود پروری پر زخم زن ہے سامراج. تو یہ بات کہ، اور دیکھیں ان کو افریقہ سے دلچسپی کا سبب کیا ہے، کیونکہ یہ جن شیوخ کے ہاں کے ذریعے یہ اسلام میں آئے، جنہوں نے ان کی تربیت کی، یہ سب مالکی ہیں. آپ کو پتا ہے مغرب عالم عرب جو ہے وہ سارا کا سارا مالکی ہے، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے، اور اسی طریقے سے ان کی ایک کتاب ہے لیٹر ٹو این عرب مسلم، وہ بھی بہت اہم ہے. اس میں خاص طور پہ انہوں نے یہ جو ایک خاص طرح کی نئی فکر سامنے وہاں پر آئی عرب میں، اس کا رد کیا ہے. اگرچہ آپ دیکھیں گے کہ یہ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ علیہ رحمہ کہتے ہیں وہ بھی صوفی تھے، اور پھر خاص طور پہ انہی کے ادارے سے دیوان پریس جو ہے، اسی سے جو ہے عمل اہل مدینہ پر ایک رسالہ ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کا انگریزی ترجمہ بھی ان کے ہاں سے چھپا ہے. وہ کہتے ہیں وہ تو صوفی تھے. اسی طرح ان کا تو کہنا یہ ہے کہ محمد بن عبد الوہاب کو بھی غلط پورٹرے کیا ہے ان کے بعد کے وارثوں نے، وہ بھی ایک صوفی سلسلے سے متعلق تھے، واللہ اعلم. اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جو اینیمی ہے ہمارا، اس کا سوشل موڈ کیا ہے، اس کی نیچر کیا ہے، پھر پولیٹیکل فریم ورک کیا ہے، پھر خاص طور پر یہ ایک بائنری پیدا کی جاتی ہے نا، ڈیموکریسی اوور اور اگینسٹ ٹرائبلزم اینڈ بیکورڈ ڈیسپوٹزم، یعنی یہ آپ کو پتہ ہے بائنری بنائی گئی، اس کو وہ ڈیکنسٹرکٹ کرتے ہیں. اور اس میں میرے ذہن میں بات، ایک آرٹیکل ذہن میں آ رہا تھا، کچھ سال پہلے پڑھا تھا، ڈیولپمنٹ ایز کولونیلزم. ایڈورڈ گولڈ سمتھ ایک صاحب ہے، گولڈ سمتھ خاندان سے تھے، پھر ایکولوجسٹ بنے اور وغیرہ وغیرہ. ان کا یہ آرٹیکل بہت اچھا ہے، میرا 2001 ویک کا ہے، اور اس کی میں اقتباس آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. وہ کیا کہتا ہے ایڈورڈ گولڈ سمتھ: the western model of development and the so-called aid programs are mere political weapons that suit western commercial interests, destroy domestic economics, impoverish the vast majority and further push borrowing nations into the abyss of debt. واقعہ یہ ہے کہ یہ آج آپ اقتباس پڑھیں اور آج آپ اپنے ملک کا حال دیکھ لیں، بالکل یہ بنا پڑا. تو جو بات یہاں 2001 میں ایک برٹشر کہہ رہا ہے، وہی ایک اسکاٹش عارف باللہ اس سے 20 سال پہلے اس سے بہتر انداز میں کہہ چکا ہے. پھر ایک کتاب بھی ہے، ایڈ ایز امپیریلزم، ایک خاتون ہے، اب وہ کوئی 85-86 برس کی ہوں گی، ٹیریسا ہیٹر، ان کی کتاب ہے، وہ بھی دیکھی جا سکتی ہے. پھر وہ آگے لفظ استعمال کرتے ہیں کافر سوسائٹی. آپ کو پتا ہے کہ اب تو کفر کیا ہے، عالم کفر کیا ہے، پہلے کیا بات تھی، دیار کفر، اب تو کفر کچھ ہے ہی نہیں. اور خاص طور پہ غامدی صاحب کے اسکول آف تھاٹ میں تو اب کافر ہم کسی کو کہہ ہی نہیں سکتے، زیادہ سے زیادہ ہم کسی کو غیر مسلم کہہ سکتے ہیں، کافر کہنے کا تو حق ہمیں کسی کو بھی نہیں ہے، یہودیوں کو، نصرانیوں کو، ہندوؤں کو بھی کافر کہنے کا حق نہیں. پھر جو ایک بہت اہم انسائٹ ان کے ہاں آپ کو ملتی ہے اس کتاب کے شروع میں بھی اور ان کی تمام تحریکوں میں، کہ یہ جو ایک بائنری بن گئی تھی نا لیفٹ اور رائٹ کی، یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں ہی کفر کے ویریئنٹس ہیں. جیسے بہت سے لیٹن امریکن تھنکرز نے بھی کہا ہے نا کہ انلائٹنمنٹ کے 2 بچے ہیں، جڑواں بچے ہیں، ٹھیک ہے، لبرلزم یا کیپٹلزم بھی، اور سوشلزم، مارکسزم جو ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ کمیونزم، یہ سب کیا ہیں، یہ ویریئنٹس. تو کہتے ہیں یہ کفر کے ویریئنٹس ہیں. تو کہتے ہیں پولیٹیکل ڈیموکریسی ویسٹرن سٹائل اینڈ سوشلزم ایسٹرن سٹائل. Each of these two materialist camps have a rhetoric of freedom. کتنی گہری بات ہے کہ فریڈم اور اس کا ریٹورک. آج آپ پڑھ لیں ان سے، آپ سمجھ لیں 30-32 سال بعد بینگ چول ہان کیا کہہ رہے ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ انٹرلیوڈ ہے فریڈم، اور ایک ڈھکوسلا ہے فریڈم کا جو ان لوگوں نے دیا ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ اب 2 طرح سے ایکسپلویٹیشن ہوتی ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے نا 81 میں کتاب لکھی ہے، دنیا ابھی بائی پولر ہے، یعنی ایک جنگ چل رہی ہے امریکہ یعنی افریقہ کے قبضے کے لیے 2 کیمپس کے درمیان، تو دونوں کو ایکسپوز کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ایک طرف کیا ہے، روتھلیس امپیریلسٹ ایکسپلوئٹیشن بائی ملٹی نیشنل کارپوریشنز، یہ رائٹ ہے جی، ٹھیک ہے، یہ یو ایس اے ہے، اور ٹوٹیلیٹیرین فورن کنٹرول بائی سوشلسٹ ہیجمونسٹ، یہ دوسرا کیمپ ہو گیا، ٹھیک ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بس آپس کی ایک جنگ ہے، باقی مسلمانوں کو اور تھرڈ ورلڈ کو لوٹنے کھسوٹنے میں یہ سب مشترک ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ہائی ٹیکنالوجی کیمپ ہے،
stylistically divided in two with a self-energizing force built into the so-called political conflict. कहते हैं ये तो अब खुद से डिवाइड किया हुआ है, इनके कुफर होने में, इनके हेजेमोनिक होने में कोई फर्क नहीं. और वो कहते हैं कि जो टेक्नोक्रेटिक स्टेट है, चाहे वो ईस्ट में हो चाहे वेस्ट में, अब यहाँ ईस्ट से मुराद उनकी यूएसएसआर और चाइना है, ठीक है, वेस्ट से मुराद जो है वो जिसको हम राइट कहते हैं वो है. अब ये कितनी गहरी बात है. द टेक्नोक्रेट स्टेट ईस्ट वेस्ट इज स्ट्रक्चरिस्ट एंड पिरामिडिक है, ये पिरामिड है. और फिर उन्होंने बयान करते हैं मूसा वर्सेस फिरौन, पूरी उसकी एनालॉजी को लेकर चलते हैं और कहते हैं कि ये जिस तरह उस जमाने में था आज भी ऐसे ही है. और वहां पे मैजिशियंस थे, अब क्या है, अब वो साइंटिस्ट हैं. और फिर कहते हैं कि इसके अंदर इनग्रेन्ड है. ये मैं एक आध जुमला पढ़ना चाहता हूं. द मैजिशियंस आर हिज साइंटिस्ट who calculate the necessary computations which will build the pyramids, whose function is the entombment of the embalmed leader, that is, structures which will ensure the ongoing conditions of rigidity and leader orientation. The building of the pyramid and other gigantic structures are means to that end, but in fact the means are the end, since these ensure the continued slavery of the people in the never-ending building process. अब बहुत अच्छा जुमला है. It is in the nature of the high-tech state that it is based on slavery. ठीक है? With mass, sport, fantasy TV and the arts, it is not necessary to put slaves in a compound. They already are in one, albeit beautifully decorated, the mall, the stadium and the concert hall. अब आप पढ़ लीजिए हक्सले का ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ठीक है, वही बात वहां पर भी कही जा रही. अब वो कहते हैं कि ये जो हाई टेक सोसाइटी और स्टेट है, ये कहते हैं ये बिल्कुल नया नहीं है, बल्कि ये मिडिवलिस्ट है. फिर उसके बाद वो एस्टेक जो है, एक जो करीब की एक आप कहें कि सकाफत और तहजीब थी, मैक्सिमो में आप कहेंगे 14 से 16 सेंचुरी जो है एडी में वो वहाँ पर एक ममलकत रही. उसके कुछ औसाफ वो बता रहे हैं और वो कहते हैं ये एस्टेक सिंड्रोम है. इसके कुछ औसाफ बताते हैं, वो क्या है. और इसमें वो कहते हैं कि इट वॉज अ टोटल इंटरलॉक सिस्टम, बिल्डिंग द सिटी स्टेट वॉज इट्स रैशनल एक्टिविटी. ये भी इन्वर्टेड कॉमर्स में, यानी वो जो मैक्स वेबर का तस्वुर रैशनलाइजेशन, ब्यूरोक्रेटाइजेशन वगैरह जो है उसमें लेकर आ रहे हैं. अब इसमें 7 कंडीशन उन्होंने बताई हैं जो एस्टेक सोसाइटी में थी और जो मॉडर्न सोसाइटी में भी हैं और स्टेट में भी हैं. ये बहुत अहम है ये 7 निकात. कहते हैं स्टेट इज हाई टेक, और इसका मतलब क्या है कि इसके सिस्टम्स इंटरलिंक्ड हैं. और वो कहते हैं कि इसको बज़ाहिर ऐसे लगता है कि इसको एक्सप्लोड नहीं किया जा सकता, यानी आउटसाइड से इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता. ये इम्प्लोड होती है, ये अंदर से ख़त्म होगी. और वो कहते हैं कि इसी वजह से आप किसी पॉलिटिशियन को कत्ल कर दें या किसी बैंक को आप उड़ा दें जो है वो आप कहें बम से, तो इससे मसला हल नहीं होगा. तो अब देखिए कि 9/11 का वाकया उसके जो है 20 साल बाद हुआ है, तो उससे नतीजा क्या निकला? कुछ भी नहीं निकला. यानी उसके जरिए मुसलमानों की ठुकाई ही बेतहाशा लगी है. तो आप किसी लीडर को मार दें, आप किसी बैंक को जाके धमाके से उड़ा दें, इससे मसला हल नहीं होना. मसला स्ट्रक्चरल है, उस पर तवज्जो देने की जरूरत है. नंबर 2, ये जो बेस करता है एस्टेक सिंड्रोम, ये क्या है? इंटेलेक्चुअल इंस्लेवमेंट ऑफ द मैसेज, इस पर ये बेस करता है. ठीक है. और कहते हैं कि आइडिया ऑफ द नेसेसिटी ऑफ द सोशल प्रोजेक्ट इन आर केस डेवलपमेंट. हमें जिस ट्रैप में डाला गया है वो डेवलपमेंट है, वो सिंड्रोम है हमारा. और उसकी वजह से आप मोटरवे बनानी है तो उस पर आप जो है मकरूज हो जाएंगे, आपने डैम बनाना है तब आप मकरूज हो जाएंगे, आपने सी पैक का हिस्सा बनना है, आपकी ट्रेन जो है वो पटरी बिछ जाएगी, आपकी रोडें बन जाएंगी, लेकिन आपकी नस्लें और बल्कि सदियां आपके गुलाम बन जाएंगी और बन चुकी हैं. नंबर 3, कहते हैं चूंकि मिडिवलिस्ट है तो ये इलीटिस्ट सोसाइटी है और चंद हाई टेक इलीट के हाथ में सब कुछ होता है. और उस जमाने में वो लिखते हैं टेप रिकॉर्डर्स फॉर द मैसेज, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड कंट्रोल बाय द एलीट. यानी वही बात है, हमेशा हम ये बात अर्ज करते रहते हैं कि हमारे पास तलछट आता है, हमारे पास बिल्कुल रेजिड्यू आता है आईटी का. असल में तो ये सारा कंट्रोल मैकेनिज्म है, सारा जो है वो आप शोशाना ज़बोफ की किताब पढ़ लें,
دا ایج آف سرویلنس کیپٹلزم، تو اس میں اسی کو بات کو بیان کیا گیا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ چوتھا کیا اس کا وصف ہے، نیڈ ٹو پرووائڈ اریناز فار دا میسز ٹو کیپ دیم فرام انریسٹ. ٹھیک ہے، اور وہی جو ہے بریڈ اینڈ سرکس وہ قصہ چل رہا ہے. اور پھر جو ایونٹس ہوتے ہیں وہ اسٹیٹ کی گلوری کو جو ہے وہ میگنیفائی کرتے ہیں، اور پھر ان کو بتایا جاتا ہے جی سوورینٹی آف دا پیپل، جناب پیپل سوورن ہے. ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے وہ ایتھلیٹکس میں اور جناب گیمز میں ان کو لگا دیا جاتا ہے. ایک جملہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، دا انٹلیکچوئلز آر فیڈ انٹو دا فینٹیسی پروڈکشن آف میڈیا آر گیون ہارملیس اریناز فار فری ڈیبیٹ on issues that never impinge on the actual activities of the imperial group. اور اب یہ تو اس زمانے کی بات ہے کہ سوشل میڈیا پیدا نہیں ہوا تھا، اب تو اور واضح ہو گیا کہ بس ایک جو ہے وہ آپ کو دے دیا وینٹنگ کے لیے، وہیں آپس میں لڑتے مرتے رہیں، اور پھر جو اصل کھیل ہے وہ پیچھے چلتا رہے. کہتے ہیں فارچونیٹلی فار دا کافر اسٹیٹ موسٹ آف دا کوائٹ ریڈیکلی ڈرگڈ ماسز آر کنٹینٹ ود کوئز گیمس، پرویس کمپٹیشنز، فٹ بال اینڈ راک کنسرٹس. آپ کو اندازہ ہوگا پچھلے 40-50 سال میں عالم عرب میں جو آبسیشن ہے فٹ بال کا، وہ آپ دیکھ لیجئے وہ ایک مذہب کی طرح بن چکا ہے. جو پانچواں وصف ہے وہ کیا ہے، سوشل امپلیکیشن آف سسٹمز ایپلیکیشن آن دا باڈی پالیٹک. اب اس میں کیا کہتے ہیں، اصل کی ورڈ کیا ہے، کنٹرول. کمپیوٹرائز ریکارڈس، اے پیسو ورک فورس which does not have access to its own records, a military elite who are not accountable to the public in any way, and certainly not even accountable to the mythic political stage. پتہ نہیں لگتا ہے کہ ہمارا حال ہی بیان کر رہے ہیں. پھر کیا کہتے ہیں، crime itself has to be systematized and permitted as a kind of civic gauntry which hangs full and fat from the neck of society. Organized crime is never eliminated, but it is simply limited and then protected. Another element of control کیا ہے، limited and monitored travel. ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے آنے جانے پہ پابندی ہے، آپ کو روک دیا جاتا ہے. پھر کہتے ہیں ایک طرف یہ ہے اور ایک طرف ہماری روایت ہے کہ طنجہ سے لے کر جو ہے وہ کہاں تک لوگ چلے جاتے تھے. ابن بطوطہ کی بھی انہوں نے مثال دی ہے، بس ایک پروانہ راہداری ان کے پاس ہونا چاہیے تھا اور ہر جگہ وہ جا سکتے تھے. چھٹا وصف کیا ہے اس سوسائٹی کا، ہائی ٹیک سوسائٹی از ڈیپینڈنٹ آن ڈرگس، الکوہل اینڈ سیکشول اے مورالٹی ٹو سروائیو دا اسٹریس امپیکٹ آف ورکنگ ان اے ٹیکنالوجیکل موڈیلٹی. ٹھیک ہے، یہ بہت اہم بات ہے کہ بھائی وہ جو ایگنی پیدا ہوتی ہے اس کو جھیلنے کے لیے سب. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ایلیٹ کے ہاں اموات ہو رہی ہیں جو ہے زیادہ کوکین لینے کی وجہ سے وغیرہ وغیرہ. پھر دیکھیں کتنی گہری بات ہے، ٹیکنالوجی پر ان کا کلام بہت گہرا ہے. کہتے ہیں نو کلین ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے، اور نہ ایکولوجیکلی نہ مورلی. کیا زبردست بات کہی ہے انہوں نے. یعنی وہی جو ہم بار بار یہاں بتاتے رہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ غیر اقداری نہیں ہوتی، اس کے اخلاق پر جو اثرات ہیں ماڈرن ٹیکنالوجی کے، آپ کے جو پورا آپ کہیں جس کو اینتھروپوسین کہا جاتا ہے، اس پہ جو اثرات ہیں اس پہ بہت گہری گفتگو ہے. اور پھر ایک جملہ ان کا بہت اہم ہے، وہ جگہ جگہ بیان کرتے ہیں کفر والی کتاب میں بھی، کفر از ون سسٹم. اصل میں یہ ترجمہ ہے الکفر ملت واحدۃ. کفر جو ہے ایک ملت ہے، اس کا بیان وہ بہت کرتے ہیں. پھر وہ بتاتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی آرمیز ہیں نا، مسلمان ملکوں کی بھی اور باقی بھی، وہ ساری کی ساری اس کی بنیاد کیا ہے، وہ انگلش جو ہے وہ آرمی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جو ماڈرن اسٹیٹ ہے نا، یہ کیا کرتی ہے، leads inevitably to the valueless society, and so it is clear that a high-tech state cannot tolerate any religion which cannot be reduced to a pattern of civil worship and belief void of morality and social obligation. یہ بات بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. اور کرسچینٹی کا جو انہوں نے حال بنایا وہ آپ کے سامنے ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ اب انہیں جو ہے وہ سوسائڈ بھی الاؤ کرنی پڑ رہی ہے کہ چلیں بھائی ہماری طرف نہ آئیں، ہماری جان چھوڑیں. ٹھیک ہے، اسسٹڈ سوسائڈ، اور آپ کو پتا ہے کہ بایو میڈیکل ایتھکس میں کیا کیا مسائل یوتھنیزیا وغیرہ کے بن چکے ہیں. پھر ساتواں وہ بتا رہے ہیں وصف کیا ہے، پریسٹ ہوڈ. اور وہ کیا ہے، اب ایکیڈیمکس اینڈ سائنٹسٹ. پہلے جیسے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا کہ پہلے جو ہے وہ گولڈن روب میں پادری ہوتا تھا، اب وائٹ روب میں جو ہے میڈیکل پریکٹیشنر ہے یا سائنٹسٹ ہے. ٹھیک ہے،
اور پھر بہت گہری بات ہے اس کے اندر، کہتے ہیں یونیورسٹی اسٹرکچر جو ہے وہ سارا کا سارا پاور بیسڈ ہے اور پاور نیکسس پہ کھڑا ہوا، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ وہاں پر بھی وہ جو کفر سوسائٹی کے بنیادی ٹریٹس ہیں اس میں ایجوکیشن بھی ہے، کہ ایجوکیشن اب کوئی اخلاقی معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ طاقت کا معاملہ ہے، یہ اقداری نہیں ہے بلکہ اقتداری ہے۔ یعنی آپ سوچئے کہ جو باتیں ہم پڑھتے رہے اپنے اساتذہ سے ہم نے سیکھی ہیں، بہت کچھ آپ دیکھیں بہت پہلے یہ ایک عارف باللہ جو ہے بیان کر چکے ہیں۔ پھر آگے وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو انسائکلوپیڈیا ہے، آرکائیو ہے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میتھڈ ہے، اور کہا کہ اگر آپ ان کو تھوڑا غور کریں نا، انسٹرومنٹس ناٹ جسٹ آف پریسیجن بٹ ان دا سائنٹیفک فریم ورک آف پاور۔ بینگ چولہان کو آج آپ پڑھ لیں، اسٹیٹسٹکس کو کس طریقے سے مذہب بنا لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ذکر ہے، ایوری تھنگ از میجرڈ اینالائزڈ نیمڈ اینڈ کوڈیفائڈ۔ کیا اچھا جملہ ہے، دس از امپیریلزم مینیفیسٹنگ ایز سائنٹیفک میتھڈ، سبحان اللہ۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے، پھر کہتے ہیں انسائکلوپیڈیا آف اسلام، اور پھر اس کے ذریعے جو ہے کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ پھر لنگوسٹک اسٹڈیز کا انہوں نے ذکر کیا ہے، پھر دا ورلڈ فیسٹیول آف اسلام کا انہوں نے تذکرہ کیا۔ جب میں یہ پڑھ رہا تھا میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ رابطہ عالم اسلامی کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ وہ بھی شروع سے ایک استعماری ادارہ رہا، ہمارے بہت سے بھلے لوگ اور بہت اللہ والے گویا اس کو سمجھ نہیں سکے، اور آج آپ کہہ سکتے ہیں اس کے جو انچارج ہیں وہ پوری طرح جیسے اس کا جو اصل کردار ہے وہ واضح ہے۔ شیخ جو ہے وہ محمد بن عبد الکریم عیسیٰ جو ہے، جو ان کے افکار ہیں اصل میں رابطہ عالم اسلامی کو یہیں تک ہی پہنچانا تھا جہاں وہ پہنچ چکا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یعنی وہ بتاتے ہیں کہ ایک جملہ ہے یہاں پہ، lastly where there is not direct interface between research and political action we find a three-tiered system as follows۔ نمبر ایک کیا ہے، اینتھروپولوجی oblique linguistics، نمبر دو ایڈ پروگرامز، نمبر تین پولیٹیکل کنٹرول سسٹمز۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگلا، یہ پہلا چیپٹر تھا، دوسرا چیپٹر کیا ہے، دا سچویشن ٹوڈے۔ اب اس کے بعد جو اگلا چیپٹر ہے وہ کیا ہے، دا میتھڈولوجی آف دا نیو کولونیلزم۔ اس کے شروع میں کچھ سوالات قائم کرتے ہیں، کہتے ہیں ہاؤ از افریقہ کنٹرولڈ، وائی از افریقہ کنٹرولڈ، واٹ لائز بیہائنڈ دا کنٹرول آف افریقہ، ٹھیک ہے، یہ سوالات ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ یہ ہم دیکھیں گے، اس کے بعد روڈ ٹو فریڈم کیا ہے وہ بھی دیکھیں گے۔ بڑا اچھا جملہ لکھتے ہیں، اینڈ اٹ از ناٹ فرانس فینونس فار ہی ہیز بین پریسائزلی ون آف دا انسٹرومنٹس آف دیٹ روتھلیس کنٹرول۔ یعنی فرانس فینون کی لوگ جو صدقے والی جاتے ہیں، کہتے ہیں وہ بھی ایک پون ان دا گیم تھا، وہ بھی انسٹرومنٹ کا حصہ تھا۔ تو اس طرح کے جو پوسٹ کولونیل تھنکرز ہیں ان سے ہم بہت سی چیزیں دیکھ سکتے ہیں، ہومی بھابھا سے بھی لے سکتے ہیں، ایڈورڈ سعید سے بھی لے سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس ہمارے درد کا مداوع نہیں ہے۔ ہمیں اپنی روایت سے ہی، اپنے ہی بڑے لوگوں سے اس پورے مسئلے کے حل کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کولونیل میتھڈولوجی ہے اس کا ایک جو ہے وہ بریف اوور ویو دیتے ہیں، اور سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ ایک متھ انہوں نے کریٹ کی، اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ اصل میں یعنی تمام انسان بنی آدم نہیں ہیں، بلکہ یہ جو افریقن لوگ ہیں یہ کوئی الگ سے نسل ہیں، اور بیسیکلی یہ گویا ایک الگ مخلوق ہیں جو اصل میں انسانوں میں شامل نہیں ہے بلکہ بنی آدم میں ہے ہی نہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ پری ہیومن سٹیٹس ہے ان کا۔ اور پھر یہاں پہ وہ کنٹیسٹ کرتے ہیں کہ ہائیلی ڈیوبیس میتھڈز آف کاربن ڈیٹنگ، ٹھیک ہے، اور کہا کہ اس کو بھی وہ کنٹیسٹ کرتے ہیں، اور پھر ایک خاص طرح کے ایوولوشنری تصور ہے اس کا بھی وہ رد کرتے ہیں، اور پھر خاص طور پہ تذکرہ کرتے ہیں ڈاروینین ہیگزلینین جو ہے، ہیگزلے تھا اور ڈاروین تھا، اس کے حوالے سے جو ایوولوشنسٹ پیدا ہوئے ہیں انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی روایتی اجتماعیتیں تھیں ان کے ہاں آپ دیکھتے ہیں جو پہلا آدم ہے یا پہلا آدمی ہے وہ عام طور پہ ٹریس کیا جاتا ہے سیلون میں۔ سیدنا آدم کے بارے میں یہ ہے نا کہ وہ سری لنکا میں جیسے ان کو اتارا گیا تھا وغیرہ وغیرہ۔ پھر انہوں نے بتایا ہے کہ بھئی کس طریقے سے اسلام گیا ہے افریقہ میں، اور نجاشی علیہ الرحمہ کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے بتاتے ہیں کہ مولا ادریس ایک جو ہے سادات میں سے تھے، وہ 30 صدی ہجری میں وہاں گئے، اور پھر ان کے ذریعے اسلام غیر معمولی طور پر پھیلا ہے، اور مالکی فقہ جو ہے وہ پھیلی ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ اصل میں، اور یہاں وہ ایک بات کہتے ہیں کہ ان کی اور کتابوں میں بھی ہے کہ اصل میں جو شیعہ ہیں نا وہ تو ہم مالکی لوگ شیعہ ہیں، یعنی یہ جو لوگ ہیں انہوں نے تو اپنے آپ کو بلا وجہ میں زور زبردستی سے بنا دیا، اصل میں اہل بیت سے تعلق جو ہے وہ ہمارا ہے، اور مولا ادریس کے ذریعے اور باقی امام مالک علیہ رحمہ کے ذریعے ہم لوگ ہیں جو اصل میں اہل بیت کے حقیقی وارث ہیں، یعنی مالکی، اور پھر وہ لوگ کے جو مغرب عرب میں رہتے ہیں۔
اور پھر وہ اس کے بعد جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ جو اسلامک جہاد ہوا ہے اس میں لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں، شیخ عثمان دان فودیو کا ذکر کرتے ہیں، عبدالقادر جزائری کا ذکر کرتے ہیں، سینیگال میں الحاج عمر کا ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہی بتاتے ہیں کہ یہ جو تصور ہے کہ بھائی جو صوفی لوگ ہوتے ہیں یہ تو بالکل سبمسو ہوتے ہیں، پیسو ہوتے ہیں، تو بتاتے نہیں، ذکر اللہ کی قوت تھی، مراقبے کی قوت تھی، اس نے لوگوں کے اندر طاقت پیدا کی کفر سے اور طاغوت سے لڑنے کی۔ پھر وہ اس کے بعد بتاتے ہیں کہ سلیوری کا تذکرہ کرتے ہیں، اور وہ گویا بتاتے ہیں کہ اصل میں جو سلیوری ہے وہ تو یورپین ہیجمنی کے بعد قائم ہوئی۔ اس کا وقت نہیں ہے کہ میں اس میں بتاؤں، بہت خوبصورتی سے انہوں نے بات واضح کی ہے کہ یہ جو جدید جو ہے کولونیلزم اور امپیریلزم کے نتیجے میں جو سلیوری پیدا ہوئی، یہ ہے اصل میں گھناؤنی، یہ ہے اصل میں ایکسپلوئٹیٹو، اور جو دینی روایتوں میں رہی ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے۔ پھر آگے بتاتے ہیں کہ اسلام میں غلاموں کے حوالے سے کیا کیا قوانین ہیں، اور اس کو اون کرتے ہیں کہ یہ کہیں بہتر ہے۔ آگے وہ بتاتے ہیں نا کہ جو ریفیوجی کیمپس ہیں اور جو باربڈ وائفز کے اندر ان کو رکھا جاتا ہے اور جس حالت میں رکھا جاتا ہے، اس سے کہیں بہتر اخلاقی طور پر، انتظامی طور پر جو نظم ہے وہ اسلام کا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ جو خاص طور پر ایک وہابی تصورات تھے، اس سے پہلے تمام لوگوں کے ہاں اللہ کا ذکر اور اللہ کے ذکر کے مختلف طریقے اور مراقبہ یہ انکانٹسٹڈ تھے، لیکن اس کے بعد پھر اس کے بارے میں بہت سے اشکالات جو ہیں وہ پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو وہ کہتے ہیں کہ 5 پرنسپلز ہیں کولونیل میتھڈولوجی کے، وہ بہت زبردست ہیں، اب بس ہم اشارہ ہی کر سکتے ہیں ان کی طرف۔ ایک ہے پارٹیشن پرنسپل، ایک ہے لنگوسٹک پرنسپل، ایک ہے ڈیموکریسی پرنسپل، ایک ہے مائنورٹی پرنسپل، اور ایک ہے نیشنل متھ پرنسپل۔ بس اشارے کرتے ہیں ان 5 کی طرف۔ پارٹیشن پرنسپل کیا ہے کہ اب یہ جو کولونیلسٹ تھے، امپیریلسٹ تھے، جب یہ جانے لگے نا تو انہوں نے پھر ملکوں کو کاٹا ہے، اور جس طرح افریقہ کو کاٹا ہے، جس طرح مڈل ایسٹ کو کاٹا ہے، جیسے بر صغیر کی تقسیم ہوئی ہے اس پر بھی انہوں نے کلام کیا کہ یہ اصل میں گویا ان کو غلام رکھنے کا طریقہ تھا۔ مجھے یاد آ رہا تھا مالک بن نبی، وہ بھی بڑے مفکر تھے علیہ الرحمہ، انہوں نے بھی اس کو کانٹیسٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ انگریز کے بارے میں ہی نہیں تھا کہ بھئی وہ ایک اتنا بڑا بر صغیر چھوڑ کے چلا جائے، وہ چاہتا تھا کہ اس کو کاٹا جائے۔ بہرحال یہ بہت اس پر انہوں نے بہت زیادہ زور لگایا ہے کہ ایک خاص طرح کا پیپلز لبریشن کا تصور پیدا ہوا، پھر نیشنل آئیڈینٹی جو ہے پیدا کی گئی، اور پھر انہوں نے ایک لطیفہ سا لکھا ہے، کہتے ہیں کہ نیشنل آئیڈینٹی اٹ شوڈ بی مینشنڈ دیٹ دیر از ان پیرس این آفس whose sole work is to supply national anthems for new emergent nations، ٹھیک ہے، تو اور ایک اور ڈپارٹمنٹ تھا جو سپلائی کیا کرتا تھا، نیشنل فلیگس کو کرتا تھا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس نے یہاں پہ ایک جملہ لکھا ہوا ہے، اٹ ہیڈ ورکڈ ان آئرلینڈ، ان پارٹیشن پرنسپل ہے، اٹ ہیڈ پیرالائزڈ دا سب کانٹیننٹ آف انڈیا، ٹھیک ہے، اس کو انہوں نے کر دیا، اپنے مڈل ایسٹ کو کر دیا، ٹھیک ہے، اس سب کو انہوں نے برباد کر دیا، پھر سائپرس کو کر دیا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور اب کہتے ہیں جو پارٹیشن ہے نا، بظاہر یہ ایسا لگتا ہے کہ بڑا احسان کر دیا، جو چھوڑ کے چلے گئے، بڑا اچھا جملہ ہے، اٹ از ناٹ اے میتھڈ آف withdrawal بٹ آف ری اسٹیبلشمنٹ۔ کیا اچھا جملہ ہے، withdrawal نہیں ہے، ری اسٹیبلشمنٹ کے لیے پارٹیشن کی گئی۔ پھر لنگوسٹک پرنسپل ہے، کہتے ہیں کہ بھائی انڈین سب کانٹیننٹ کا ذکر کیا ہے، کیسے جہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ لینگویج کا معاملہ کیا، اور جس طرح ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ استعمار کے 2 بڑے ہتھیار رہے، ایک زبان اور ایک تعلیم، ٹھیک ہے، تو کس طریقے سے سول سروس میں بیان کرتے ہیں، افریقہ میں جو ہے وہ فرینچ لینگویج کو لے کر آئے، جس کی وجہ سے جو ہے لوکل لینگویجز جو ہیں وہ برباد ہو گئیں، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے وہ قرآن مجید کی زبان سے وہ لوگ دور ہو گئے، اور بہت اس میں گہری باتیں ہیں، لیکن اس میں وقت نہیں کہ ہم اس پر بات کریں۔ اور پھر اس کے بعد ڈیموکریسی پرنسپل ہے، کہتے ہیں کہ کولونیل سسٹم ان آل اٹس روتھلیس irrational پاور، اگر آپ کو کہیں دیکھنی ہو تو وہ ڈیموکریسی میں آپ کو نظر آئے گی۔ اور کہتے ہیں کہ بظاہر وہ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق گریک سے نہیں، اس کا تعلق گریک سے نہیں ہے، اس کا تعلق جو ہے اصل میں اس کی جینیالوجی کہاں جاتی ہے، فرینچ ریولوشن میں جاتی، ٹھیک ہے، اور پیپلز رول نہیں ہے، ایک اقتباس پڑھتا ہوں، but rather it is a device to install an all-powerful bureaucratic elite who can carry out policies without further interference due to the mythic franchise that has been granted them at the polls۔ تو وہی آپ دیکھ لیجئے، یعنی وہ جو آپ کہیں کہ جو مستعمرین تھے
انہوں نے ایک کلاس پیدا کی، بیوروکریسیز پیدا کی، سول، جوڈیشل، ملٹری، ان کے حوالے کر کے جو ہے وہ گئے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ اور جنرل اسمبلی کیا ہے؟ ٹو اینٹیک ماڈلز ٹو دا گارنٹی دا کنٹینیوس آف این آلریڈی ایگزسٹنگ پاور ایلیٹ. وہی چلتی رہی. ہٹلر کی مثال دی ہے، ہٹلر کس طریقے سے کامیاب ہو کر آیا تھا. ٹھیک ہے. اور پھر وہ بہت گہری بات کرتے ہیں، وقت نہیں ہے اس کا کہ اس کی وضاحت کریں. کہتے ہیں کہ to this end the very concept of the modern state has to be disestablished from religious control. It is called the secular state. Every modern state in the West and East is secular. اپنی نہاد میں وہ سیکولر ہے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں وہ انگلینڈ میں ابھی ڈیفینڈر آف فیتھ جو ہے وہ کہلاتا ہے ایمپرر، اور جناب اس کی تاج پوشی ہوتی ہے. امریکہ میں بھی جو ہے وہ بائبل پہ اوتھ لیتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بس یہ سیریمونیل ہے. ٹھیک ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بیوروکریسی بھی پیدا کرتے ہیں، اور پھر ایک کلاس بھی پیدا کرتے ہیں. The middle phase, it was called, was the creation of a group of traitor ulama and intellectuals who would be flattered to join the European club. ٹھیک ہے. تو وہ ہم آج تک بھی دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ کام کیا رہ جاتا ہے؟ Their instructions were to draft secular legislation which saw that the Shariat of Islam was displaced from its role as part of state governance. ٹھیک ہے. تو یہی بات جو ہے وہ چلتی رہتی. پھر اس کے بعد the minority principle. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پرنسپل ہے چوتھا، یہ تیسرے سے ٹکراتا ہے. ایک طرف باتیں ہو رہی ہیں جمہور کی، اکثریت کی، ٹھیک ہے، اور ٹیرنی آف دی میجورٹی کا قصہ ہوتا ہے. دوسری طرف صورتحال کیا ہے کہ جو اقلیتیں ہیں ان کی بڑی پرواہ ہے ویسٹرن ہیجمون کو. ٹھیک ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ دا ہوسٹ آرگنزم کین بی پیرالائزڈ اینڈ میڈ سبسروینٹ ٹو دا پیراسٹک گیسٹ. اور کیا ہے، اس کو ایک لیوری ڈیوائس کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. اور اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ تو ایک اقلیت رہتی ہے، اور اگر ہم نے جو ہے ان کے سپرد معاملات کر دیے تو اس اقلیت کو دبا لیا جائے گا. تو پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ سب سے بڑے مامے بن کے نا ان کے سامنے آ جاتے ہیں، اور گویا سب سے بڑے ان کے سپورٹر بن جاتے ہیں، اور پھر جو ہے اس مائنورٹی کو طرح طرح سے سپورٹ کرتے ہیں، چاہے اس کے ذریعے باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ غائب ہو جائیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جو ایجپٹ میں جو ہے وہ جو مصری تھے قبطی، ان کے ساتھ جو کیا گیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کا ڈھکوسلا جو ہے بنایا گیا. ایک جملہ لکھتے ہیں، ہیومن رائٹس انورٹڈ کاماز میں آر فار جیوز بٹ ناٹ فار پیلسٹینینس، فار امریکن ہوسٹیجز بٹ ناٹ فار ایرانین سیوک وکٹمس. وہ جو سواک تھی جو بنائی ہوئی تھی شاہ ایران نے، اس کے وکٹمس کے لیے جو ہیومن رائٹس جو ہیں وہ نہیں ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ خاص طور پہ انگلینڈ میں بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بظاہر مائنورٹیز کی بہت باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ لوگوں کو نماز کے لیے وقفہ نہیں دیا جا رہا. ٹریڈ یونینز بھی جو ہے وہ حکومتی جو اس کی لیجسلیشن ہے اس کو سپورٹ کری. آج کا مجھے معلوم نہیں، 1981 کی بات وہ کر رہے ہیں. پانچویں متھ کیا ہے؟ نیشنل متھ. تو کہتے ہیں کہ ایک اسٹرانگ نیشنل متھ پیدا کی جاتی ہے. اب اس کے کی ایلیمنٹس کیا ہیں؟ نیم فار دا کنٹری نمبر 1، اسپیشلی ڈیزائنڈ فلیگ نمبر 3، نیشنل اینتھم نمبر 4، نیشنل موٹو نمبر 5، نیشنل فٹ بال ٹیم، مثال کے طور پہ. ٹھیک ہے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ جیسے وہی بات ہمارے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ رحمہ یاد آتے ہیں، انہوں نے ساری وہ باتیں بہت ریڈیکل انداز میں یہاں کہی. وہ کہتے ہیں یہ جو فلیگز ہیں، یہ دا فلیگ میسونک کانسیپٹ اینڈ ایلیجینس اینڈ ورشپ آف دا فلیگ آر اسینشیل ایلیمنٹس ان دا کافر میٹیریلسٹ اسٹیٹ. کہتے ہیں جو جھنڈا اوپر کیا جاتا ہے نیچے کیا جاتا ہے، تو کہتے ہیں سیلوٹنگ اے فلیگ از اے ہاف تکبیر، نو مسلم may do this. پھر نیشنل اینتھمس کا ذکر کیا انہوں نے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں کے بہت سے جو وہابی علماء ہیں، وہ صوفیوں کا جو ذکر ہے اس میں کچھ جو ہے دف وغیرہ ہوتا ہے، اس پر تو بہت اعتراض کرتے ہیں، لیکن یہ جو نیشنل اینتھم ہے اور باقی ساری چیزیں ہیں اس کو خوشی سے وہ قبول کر لیتے ہیں. پھر وہ بڑی عجیب بات کہتے ہیں کہ یہ اقامہ ہے، یعنی یہ قیام کرنا ہے جو آپ نیشنل اینتھم پہ کھڑے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب علیہ رحمہ نے ایک موقع پر ایسا کیا تھا تو غل مچ گیا تھا. اور پھر اس کے بعد وہ نیشنل موٹوز کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں زیادہ تر موٹوز کہاں سے آئے ہیں؟ وہ آپ کہیں کہ ہیومن رائٹس کی ڈکلیریشن سے آئے ہیں. پھر جو آپ فرینچ ریولوشن کا نعرہ تھا وہاں سے آئے ہیں، لبرٹی، فریٹرنیٹی، ایکویلٹی. ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں کہ ڈسپلیسمنٹ آف دا قرآن ایز دا فائنل گائیڈ.
اب آپ کو پتا ہے کہ اب وہ جو ایک ٹیکسٹ ہے جو تمام انسانوں میں مشترک ہے، وہ کوئی نہ بائبل ہے، نہ وید ہے، نہ قرآن ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہیومن رائٹس کا ڈکلیریشن ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد وہ آگے بتاتے ہیں کہ فٹ بال ٹیمز ہیں، پھر وہ خاص طور پہ ذکر کرتے ہیں کہ جو کوئی آتا ہے نا باہر سے، کوئی حکمران آتا ہے تو اس کا جو ریڈ کارپٹ ہوتا ہے، اس کی جو پوری سیریمنی ہے، کہتے ہیں وہ بھی بالکل ریلیجس لائک ہے۔ اور ہم نے ایک کتاب پر یہاں تبصرہ کیا تھا کہ دا یوزز آف آئیڈیلٹری، اسی کے تھیمز انہوں نے یہاں پر بیان کیے ہیں۔ یہ دوسرا چیپٹر یہاں ختم ہو گیا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں ٹیک اوے، تو اب وہ کہتے ہیں کہ واٹ از دا نیو کولونیلزم؟ اٹ از دس: نائجر از اے فری سیلف گورننگ اسٹیٹ، ٹھیک ہے؟ تو لگتا یہ ہے کہ بھئی جس طرح نائجیریا، لیکن آج بھی اس کے سارے ریسورسز کون لے کے جاتے ہیں؟ فرینچ لے جاتے ہیں۔ یہ جملہ ہم نے کئی جگہوں پہ پڑھا ہے کہ جو ہے وہ فرانس کا جو ہے طاقت میں رہنا، اس کا امیر رہنا، اس کا ڈیولپڈ رہنا، اس کی لازمی شرط ہے کہ بہت سے افریقی ممالک جو ہیں وہ بالکل جو ہے غربت میں اور افلاس میں اور قحط کا شکار رہیں۔ اس کا یہاں پہ وہ تذکرہ کرتے ہیں اور بہت تفصیل سے اس کا وہ آگے یہاں پہ ذکر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ کرنٹ سٹیج کیا ہے، اس کی صورتحال کیا ہے۔ چوتھا چیپٹر کیا ہے؟ اسلام اینڈ افریقہ۔ اب وہ کہتے ہیں کہ افریقہ کی جو ڈیسٹینی ہے وہ اسلام سے وابستہ ہے، بلکہ پوری عالم کی جو ہے وابستہ اسی سے ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ جو مسلم ایکٹیوسٹ ہیں انہیں اپنا ٹارگٹ صحیح رکھنا ہوگا، اسٹریٹجی صحیح رکھنی ہوگی، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے دیکھ لیا ہے کہ جو صوفی تھے نا وہی سول آتھرز تھے جہاد کے افریقہ میں۔ پھر وہ تاریخ میں ذکر کرتے ہیں امام غزالی کا، امام نووی کا، امام قرطبی کا، امام سیوطی کا، یہاں تک کہ کہتے ہیں ابن تیمیہ علیہ رحمہ بھی جو ہے وہ صوفی تھے، ٹھیک ہے؟ پھر یہ کہتے ہیں کہ ابن عبد الوہاب himself was a Sufi murid and in the words of a distinguished scholar at present working on the movement، ان کا کوٹیشن ہے ابن عبد الوہاب never formally renounced his own Sufism، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ کہتے ہیں کہ اب جو اہل خیر کو ریزنٹمنٹ مل رہی ہے وہ تھیولوجیکل نہیں ہے بلکہ وہ پولیٹیکل ہے، ٹھیک ہے؟ سارے معاملات تھرو اینڈ تھرو پولیٹیکل ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ آگے وہ مسلم بردرہڈ کا بھی ذکر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ایلیٹس موومنٹ ہے اور اس کے اندر جو ہے اربنائزڈ مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس ہیں، اصل میں ہم لوگ ہیں جو فقراء ہیں، جو صوفیاء ہیں، جو عام لوگوں سے وابستہ ہیں، ان کے ساتھ متعلق ہیں وغیرہ وغیرہ۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو مختلف طریقے ہیں ان کے درمیان رائیولری کو جو ہے نہیں بڑھاوا دینا چاہیے، خاص طور پہ افریقہ میں زرقاویہ ہیں اور تیجانیہ ہیں، اسی طریقے سے دو بڑے آرڈرز ہیں، ایک شاذلی زرقاوی ہے اور ایک طرف جو ہے نقشبندی ہے، ان کے درمیان بھی ہمیں ہارمنی پیدا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب وہ کہتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے کہ کوئی اسلامی پولیٹک نہیں ہے، نو فلیگ وی کین ود کانشینس فائٹ انڈر، ٹھیک ہے؟ وی ہیو ٹو ورک ود ان دا ایگزسٹنگ فریم ورک آف سوسائٹی، if it is corrupt it will dialectically have no option but to break and change، ٹھیک ہے؟ تو مسلمانوں کو اس وقت تک ایک دوسرے پہ اعتماد کرنا ہے، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ پر جو ہے عمل کرنا ہے اور پھر تبدیلی کی کوشش کرنی ہے۔ اور یہ تبدیلی کرنے والے کون لوگ ہوں گے؟ جو ذاکرین ہوں گے، جو ذاکرین اللہ کثیرہ ہوں گے، جو اٹھتے بیٹھتے اور پہلوؤں کے بل اللہ کو یاد کرتے ہوں گے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی محبت میں لوگوں کو جمع کرنا ہے اور پھر ہمیں ظاہر پر بھی توجہ دینی ہے، باطن پر بھی ہمیں توجہ دینی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں the politicization of Islam was a necessary phase، کہتے ہیں کہ ہمیں ایک نئی اسپریچول انرجی درکار ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارا جہاد جو ہے وہ جاری رہے گا، اور ہمیں پھر وہی بات ہے کہ اللہ کے ذکر کو جو ہے وہ زندہ رکھنا ہے۔ پھر آگے انہوں نے ایک چھوٹا سا اس میں شذرہ لکھا ہے بدعت کے مسئلے میں، کہتے ہیں کہ جو جدید لوگ تھے، سلفی حضرات تھے، انہوں نے بدعت پر بہت زیادہ جو ہے وہ اس کا ذکر کیا، اور اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں انہوں نے، جن لوگوں نے جو ہے بہت زیادہ رد کیا ہے تصوف کا، اہل تصوف کا، وہ لوگ بھی اصلاً ان کی جینیالوجی میں بھی ان کا شجرہ جو ہے وہ بھی صوفیانہ ہی ہے۔ خاص طور پہ مولانا مودودی علیہ رحمہ کا ذکر کیا ہے، پھر تبلیغی جماعت کا ذکر کیا، چونکہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک اصلاحی تحریک ہے، اور تبلیغی جماعت پر اس لحاظ سے تھوڑا سا اعتراض کرتے ہیں کہ اصل میں تو تبلیغ ہوتی غیر مسلموں کے لیے۔ جب آپ مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو مسلمان بنائیں گے تو کیا وہی معاملہ ہے کہ آپ ان کو، جیسے وہ جو تصور ہے نا کہ ایک حقیقی مسلمان ہوتے ہیں، ایک قانونی مسلمان ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے. ایک اصل مسلمان ہوتے ہیں, ایک موروثی مسلمان ہوتے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کے بھی کچھ فریکشنز میں یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے. ان کو بھی چاہیے تھا کہ اصلاً وہ غیر مسلموں پر فوکس کرتے. اور بہرحال پھر اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ یہ ایک مینٹلٹی ہے, اور یہ جو لوگ ہیں انہوں نے جو جدید بہت سی چیزیں ہیں ان سب کو تو پوری طرح اختیار کر لیا ہے. یعنی اس پر, یعنی خاص طور پہ جو پیپر منی ہے, بینکنگ ہے, ڈیموکریسی ہے, اس طرح کی بہت سی چیزوں کو انہوں نے اختیار کر لیا ہے. اس پر انہوں نے بدعت کا حکم نہیں لگایا, لیکن ذکر اللہ اور مراقبے وغیرہ پر بہت سختی سے وہ بدعت کا حکم جو ہے وہ لگاتے ہیں. پھر ایک بہت اہم بات وہ کہتے ہیں کہ the restoration of Sharia must precede the establishment of central Islamic government. ٹھیک ہے, یہ بہت اہم بات ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بظاہر اس وقت اس کی باتیں کرنا ریٹرن آف دا خلافت, یہ رومانٹسزم لگتا ہے, لیکن بہرحال ہمیں اس کی کوشش جو ہے وہ کرتے رہنا ہے. اور پھر انہوں نے آخر میں بہت زیادہ اس پر بات کی ہے کہ اب جو آنے والا دور ہے وہ گویا امام مالک علیہ رحمہ اور ان کی فقہ کا دور ہے. وہ کہتے ہیں کہ اصل میں جو حنفیت تھی وہ بہت زیادہ اس کے لیے پولیٹیکل سٹرکچر کی ضرورت تھی, اور وہ جیسے یعنی یہودیوں کی گیا ریشہ دوانیاں, کچھ اپنے لوگ ساتھ مل گئے اور جو خلافت عثمانیہ ختم کر دی گئی. اب ان کا خیال یہ ہے کہ آنے والا دور جو ہے وہ مالکی فقہ کا دور ہے. اس کی کچھ اوصاف ہیں جس کی وجہ سے وہ گویا آنے والے دور میں وہ بہت زیادہ ویلڈ رہے گی. اس کے کچھ وہ بتاتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ مالکی فقہ جو ہے وہ آگے آنے والے دور میں رہے گی. نمبر 1, پہلی بات تو یہ کہتے ہیں کہ یہ عمل اہل مدینہ پر مبنی ہے اور پیغمبر کے گھرانے سے اس کا تعلق ہے. نمبر 2, وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ آپ کہیں روایت ہے جو عباسی اموی جو ہے خلافتوں کے بعد بھی آگے چلتی چلی آئی, اور یہ بتاتے ہیں کہ جو افریقن تھے انہوں نے ہی جو کالونلسٹ ہیں ان سے لڑائیاں کی ہیں, بہت زیادہ فیئرس لڑائیاں کی ہیں, وہ سب لوگ بھی مالکی تھے. تو گویا لوہا جو دیا ہے جو ہے آپ کہیں استعمار والوں کو, وہ بھی انہی لوگوں نے دیا ہے. تیسرا وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا تعلق اہل بیت سے ہے, وہ جو کہا نا مولا ادریس, ان کی روایت اس کے اندر جو ہے وہ چلتی چلی آ رہی. نمبر 4 کہتے ہیں کہ یہ ایگزسٹانشل ہے, a method that can operate at group level and street level at community level. ٹھیک ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں ایلیٹزم نہیں ہے, اور چونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ حنفیت کے اندر بہت زیادہ جیسے جکڑ بندیاں آ گئیں, اسٹرکچر آ گیا, یہ بہت زیادہ ایگزسٹانشل ہے, تھوڑا سا اوپن ہے یہ. اس کے بعد وہ 5واں کہتے ہیں کہ یہ اٹس ایزیلی ایکوائرڈ نالج. ٹھیک ہے, اس کے سورس بکس جو ہیں وہ قرآن مجید تو خیر ہے ہی ہوتی ہے, اس کے علاوہ جو ہے موطا ہے اور مدونہ ہے. 6 وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ مقدم بھی تھے, ٹھیک ہے, یعنی ایسا ایک لحاظ سے تو امام حنیفہ مقدم تھے, لیکن ان کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ کچھ اور مسائل ہیں جس کی وجہ سے ان کو لگتا ہے ظاہر ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ہر ماں کو اپنا بچے سب سے خوبصورت لگتا ہے, اس وجہ سے بھی ان کو مالکی فقہ سے بہت محبت ہے. تو کہتے ہیں کہ امام شافعی بھی امام مالک کے شاگرد تھے, ٹھیک ہے, اور پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. مالکی فقہ کیا ہے, رادر دا کلیریفیکیشن آف اے سلفی ویو پوائنٹ. کہتے ہیں حقیقی سلفیت کیا ہے, وہ امام مالک علیہ رحمہ کی روایت کی طرف اب جائیں گے تو وہ حقیقی سلفیت ہے ان کے نزدیک. ٹھیک ہے, اور کہتے ہیں کہ the Hanafi governance has been defeated militarily and sociologically. Now we revitalize Islam with the source way of Malik, which is in its turn the way which enfolds the other two schools. ٹھیک ہے, یعنی جو شافعی اسکول بھی ہے اور جو حنفی اسکول بھی ہے. 7واں وہ کہتے ہیں کہ یہ آرگینک ہے, اڈیپٹیبل ہے, ایون پورٹیبل ہے. ٹھیک ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ نئی نئی صورتحال کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کرنے میں اس میں آسانی ہے. آگے آخر میں وہ کہتے ہیں ٹو سمرائز the activist principle. While the Muslim Brotherhood have twice been defeated and slaughtered by aiming to overthrow central government in the name of Islamic Sharia, they were accepting the structuralist principle out of due season. The adoption now of Maliki method and the Muwatta is the only activist route that can lead to the transformation of the current humiliation of the Muslims in Africa and indeed in Turkey itself, the once great center of Hanafi law. اب وہ کہتے ہیں کرنا کیا ہوگا ہمیں, ٹو وائٹلائز اسلام ان افریقہ بائی دا امیجیٹ اڈاپشن آف دا کلام آف اشری, دا فقہ آف مالک اینڈ دا صوفیزم آف جنید. لیکن وہ تینوں روایتیں اس کو قبول کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی ٹرائیڈ ہے جو یہاں پر بہت بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے, خاص طور پہ ابن عاشر کا وہ ذکر کرتے ہیں.
ان کی کتاب ہے بہت مشہور المرشد المعین علی الضروری من علوم الدین، تو اس کا وہ تذکرہ کرتے ہیں۔ آخری جو چیپٹر ہے دا فیوچر دا پاتھ ٹو ذکر اللہ، تو وہ گویا آپ اپنے سلسلے کے کچھ اذکار ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کو اختیار کرنا ہے، اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ 100 مرتبہ استغفار کرنا، اور پھر جو ہے 100 مرتبہ جو ہے وہ درود ہے، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، اور پھر وہی بات ہے کہ جو ورد ہے زرکاوی طریقے کا اور جو صوفیوں کا ہے اس کو اپنایا جائے۔ اور آخر میں وہ کہتے ہیں کہ اینڈ دا ہائیسٹ نالج از نالج آف اللہ، پھر قرآن مجید کی ایک آیت پہ ختم کرتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے، اس کو فریز کیا ہے فیئر اللہ اینڈ ہی ول گیو یو نالج واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ۔ تو یہ اس کتاب کا تعارف تھا۔ یہ کتاب بہت اہم ہے، بہت مختصر سی کتاب ہے، اس قابل ہے کہ اس کو سبکن حرفن پڑھا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔